اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم اسلامی سال یعنی قمری سال کا پہلا مہینہ ہے۔ محرم حرم سے ماخوذ ہے، جس کے لفظی معنی معزز و محترم کے ہیں۔ ماہ محرم انتہائی عظمت اور بزرگی والا مہینہ ہے، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان حرمت والے مہینوں میں سے قرار دیا ہے جن کے بارے میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہے، جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے۔ ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ ان خاص مہینوں میں سے سب سے پہلا حرمت والا مہینہ محرم الحرام ہے، جبکہ دیگر مہینے رجب، ذیقعدہ اور ذی الحج ہیں۔ یہ تمام مہینے اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی قابل احترام ہیں۔ اسلام سے پہلے بھی دیگر مذاہب میں ان مہینوں کو قابل احترام سمجھا جاتا تھا، اور اسلام نے یہ احترام جاری رکھا۔ اسی وجہ سے جہاں ان مہینوں میں نیکی کا اجر دگنا ہے، وہاں بدی کا بدلہ بھی دگنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے متعلق مروی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مہینوں کو مخصوص کر کے انہیں محترم قرار دیا اور ان کی عزت و حرمت کو بڑھایا۔ ان مہینوں میں گناہ و نافرمانی کا ارتکاب کرنا بھی عظیم گناہ کا باعث قرار دیا، اور ان مہینوں میں اعمال صالحہ کے اجر و ثواب کو بڑھا دیا۔ محرم کے روزوں کی فضیلت۔ اگرچہ محرم کے مہینے میں کی جانے والی ہر عبادت قابل قدر اور باعث اجر و ثواب ہے، لیکن احادیث مبارکہ میں اس مہینے کے روزوں کی خصوصی ترغیب دی گئی ہے۔ سنن ترمذی کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ان سے پوچھا، ماہ رمضان کے بعد کس مہینے میں روزہ رکھنے کا آپ مجھے حکم دیتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، یہی سوال ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی پوچھا تھا، اور میں بھی آپ کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماہ رمضان کے بعد آپ مجھے کس مہینے میں روزہ رکھنے کا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ماہ رمضان کے بعد تمہیں روزہ رکھنا ہی ہو تو محرم کا روزہ رکھو، وہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک دن ایسا ہے جس میں اللہ نے کچھ لوگوں پر رحمت کی، اور اس میں دوسرے لوگوں پر بھی رحمت کرے گا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب روزوں میں افضل محرم کے روزے ہیں، جو اللہ کا مہینہ ہے، اور نماز فرض کے بعد تمام نمازوں میں افضل تہجد کی نماز ہے۔ اسی حدیث کا بیان احادیث مبارکہ کی دیگر کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ فرض نماز کے بعد کون سی نماز افضل ہے، اور ماہ رمضان کے بعد کون سے روزے افضل ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز رات کی یعنی تہجد، اور روزے محرم کے۔ سنن نسائی کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز قیام اللیل تہجد ہے۔
سنن نسائی کی ایک اور حدیث کے مطابق حضرت حمید بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز قیام اللیل تہجد ہے، اور رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں۔ سنن نبی داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے محرم کے ہیں جو اللہ کا مہینہ ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات کی نماز یعنی تہجد ہے۔ سنن ترمذی میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ سنن ابن ماجہ میں مروی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے مہینے کا جسے تم لوگ محرم کہتے ہو۔ ماہ محرم کی فضیلت۔ ماہ محرم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد فضائل سے نوازا ہے۔ اس کی سب سے پہلی فضیلت و اہمیت یہ ہے کہ یہ مہینہ اشہر الحرم یعنی سال کے ان 4 عظمت اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے کہ جن کو دوسرے مہینوں پر ایک خاص فضیلت حاصل ہے۔ وہ 4 مہینے یہ ہیں: محرم، رجب، ذیقعد اور ذی الحج۔ اسلامی سال کی ابتدا اسی مہینے سے ہوتی ہے۔ اسلامی سال یعنی سن ہجری کی ابتدا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مشورے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی مناسبت سے ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے۔ اس مہینے کو شہر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا مہینہ قرار دے کر اس کی فضیلت و بزرگی کو بیان کیا۔ اس مہینے میں روزہ رکھنا دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز تہجد ہے۔ اس مہینے کی 10 تاریخ عاشورے کا دن بڑی فضیلت والا ہے، جس کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم اور سنن ترمذی کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھا اس کے 1 سال آئندہ اور 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف کر دیے گئے، اور جس نے عاشورے کا روزہ رکھا اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ محرم کی تاریخی اہمیت۔ محرم الحرام کے مہینے کو تاریخی اعتبار سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بھی اہمیت حاصل تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد بھی تاریخی اہمیت حاصل ہے۔ اس ماہ حرام میں مذکورہ عام تاریخی واقعات پیش آئے۔ اس ماہ حرام میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی، اور مشکل وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستہ بنا دیا۔
حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ایک عرصے سے طوفان میں محو سفر تھی، محرم کی 10 تاریخ اور جمعے کے دن جودی پہاڑ پر آ کر رکی۔ ماہ محرم میں ہی ابرہہ نے اپنے لشکر سمیت کعبہ شریف پر حملہ کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھیوں پر سوار اس کے لشکر کو چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ حضرت ابن عباس اور دیگر محققین علماء سے منقول ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے تقریباً 50 دن پہلے یہ واقعہ رونما ہوا۔ عربی مہینے کے ماہ محرم کی 17 تاریخ تھی۔ ابن حشام کے مطابق قرآن کریم کی سورہ جمعہ بھی محرم میں نازل ہوئی، جس میں نماز جمعہ کے احکام کا ذکر کیا گیا۔ اسی مہینے کی یکم محرم کو مراد رسول جلیل القدر صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ ماہ محرم کی 10 تاریخ کو کربلا کا واقعہ پیش آیا، جس میں نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ حق کی بلندی کے لیے اپنے خاندان کے کثیر افراد سمیت مصائب و آلام کو برداشت کیا، کربلا کے صحرا میں پیاس کو برداشت کیا، اپنے خاندان کے کمسن بچوں، نوجوانوں اور دیگر ساتھیوں کے ساتھ جام شہادت نوش فرمایا اور یزیدیت کو ابدی نیند سلا دیا۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔